بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام اور اس کی 10ویں تاریخ یعنی عاشورہ کا دن. محرم مہینے کا نام ہے اور عاشورہ 10ویں کو بولتے ہیں. یہ بات کی وضاحت اس لیے کی کہ ایک بہت بڑا طبقہ ہمارے یہاں محرم خاص دن کوئی مانتا ہے یا سمجھتا ہے. نہیں، اسلامی سال کی 12 مہینے ہیں اور 12 مہینوں میں پہلے مہینے کا نام محرم الحرام ہے. اور شریعت مطہرہ میں بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یعنی حضرت کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی عربوں کے یہاں 4 مہینے بہت ہی زیادہ قابل احترام، بہت ہی زیادہ ادب اور تقدس والے تھے. ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 تو مسلسل، اور چوتھا مہینہ رجب جو شعبان سے پہلے اور جمادی الاخری کے بعد آتا ہے. ان 4 مہینوں کے اندر وہ جنگ بند کر دیتے تھے، سیز فائر ہو جاتا تھا. یہاں تک بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اگر اپنے باپ کے قاتل کو بھی ان 4 مہینوں میں سے کسی دن میں پا لیتے تو وہ اس وقت اس کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے تھے، ورنہ غیرت اور حمیت میں تاریخ میں ان کی مثال دی جاتی ہے کہ انتہائی باغیرت اگر کوئی قوم ہے تو وہ عرب. غیرت، حمیت، یہ چیزیں ان کے اندر بہت زیادہ تھی ہر معاملے میں، یعنی بدلہ لینے کے اعتبار سے بھی، عزت اور عفت اور پاک دامنی کے معاملے میں بھی بہت ہی زیادہ باغیرت لوگ تھے. اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں آخری نبی کو بھیجا. وہ ایک مستقل ایک الگ مسئلہ ہے. بہرحال تو وہ ان 4 مہینوں کا بہت ہی زیادہ احترام کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا احترام اور شریعت مطہرہ نے اس کا احترام باقی رکھا. یہ اور چیز ہے کہ حکم میں ذرا سی تبدیلی آ گئی. وہ تبدیلی یہ ہے کہ ہم اقدام تو نہیں کریں گے، اگر جنگ تھوپی جائے گی تو اس جنگ کے اندر دفاع ضرور کریں گے. اور رہا مسئلہ یہ کہ اس کا جو ہے وہ تقدس اور اس کے اندر عبادت کرنا وہ اب بھی پہلے کی طرح باقی ہے. یعنی یہ کہ اگر عام دنوں کے اندر عبادت کرے گا تب بھی ثواب ملے گا، مگر ان 4 مہینوں میں عبادت کا ثواب بڑھ جائے گا. اور بعض لوگوں کے بقول جو ہے وہ 3 عشرے، رمضان کا آخری عشرہ، ذی الحجہ کا پہلا اور محرم الحرام کا پہلا عشرہ، یہ 3 عشرے بہت ہی زیادہ مقدس ہیں. اس کے اندر عبادت میں اور زیادہ ذوق اور شوق اور اس میں جو ہے وہ طلب اور کڑھن بڑھنی چاہیے. تو ان 3 عشروں کا بھی احترام ہو اور ان میں عبادت زیادہ سے زیادہ ہو. اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ محرم الحرام کا ویسے تو پورا مہینہ ہی مقدس ہے، اس میں آدمی عبادت کرے گا تو ثواب زیادہ ہی ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ 10 محرم، اس کے متعلق شریعت مطہرہ میں جو تعلیم ملتی وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے جب تک روزے فرض نہیں ہوئے تھے تب تک اس کا روزہ فرض تھا. مطلب یہ کہ شروع زمانے میں اسلام 23 سال میں آہستہ آہستہ اترا، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گیا تو اسلام اس سے پہلے ہی مکمل ہو چکا تھا. اب اس کے بعد نہ تو ثواب کسی چیز کا الگ سے بڑھ جائے گا، یعنی بڑھنے کا مطلب یہ کہ کوئی دن الگ سے ثواب کا ہو جائے گا، یا یہ کہ کوئی دن نعوذ باللہ منحوس اور نامبارک ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہوگا. اس لیے جس عمل کے متعلق ثواب ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا. جس عمل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دیا بس وہ حرام رہے گا. اب نہ تو کوئی چیز بڑھائی جائے گی نہ کوئی گھٹائی جائے گی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو نبوت اور وحی کا جو سلسلہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا. اب کسی پر وحی فرشتہ لے کر آنے والا نہیں ہے، اور فرشتہ نہ تو کسی کو یہ پوچھنے والا کہ میں تیری روح قبض کرنے کے لیے آؤں یا نہ آؤں. یہ سب واحیات باتیں. غیر نبی کے پاس فرشتہ کیسے آئے گا؟ اس لیے بہت سی مرتبہ آدمی کسی بزرگ سے محبت کے غلو میں اس قسم کی بکواس بک دیتا ہے کہ فلانا ہمارا جو بزرگ ہے جس کو میں بزرگ مانتا ہوں وہ اتنی بڑی شخصیت ہے کہ جب اس کے انتقال کا وقت آیا
تو اس سے باقاعدہ پوچھنے کے لیے فرشتہ آیا کہ میں آپ کو لے جاؤں یا نہ لے جاؤں. یہ واہیات باتیں، جھوٹ ہے. وہ بزرگ اپنی جگہ پہ بزرگ ہے، اس کا انکار نہیں ہے، مگر ہوتا کیا ہے کہ جس سے میری مناسبت ہو گئی، جس کو میں پسند کرنے لگا ہوں، اس کو میں بہت اوپر چڑھا دیتا ہوں. تو نبوت کا سلسلہ اور وحی کا سلسلہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آنے کا سلسلہ بالکل ختم. اس لیے کہ جتنی ضرورت تھی، جو بھیجنا تھا، جو بتلانا تھا انسانیت کو، جن چیزوں کی ضرورت تھی، وہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے سب بتا دیا. اب کچھ نیا بتانے والا نہیں ہے. تو جس دن کی فضیلت ہے وہ بھی نبوت کے زمانے میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت نے کسی دن کو مقدس، متبرک، اونچا، فضیلت والا، بڑائی والا، بزرگی والا بتا دیا، بس وہی بزرگی والا رہے گا. اس کے بعد کوئی اور دن نیا بزرگی اور بڑائی والا بننے والا نہیں ہے. اور اس کے بعد اگر کوئی شخص کسی دین کو متبرک مانتا ہے، وہ دین میں ایک چیز کا اضافہ کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، اور اس زیادتی کی بالکل جگہ نہیں ہے، بالکل بھی جگہ نہیں ہے. بلکہ شریعت نے سب سے زیادہ کسی چیز کو ناپسند کیا ہے، وہ اس زیادتی کو ناپسند کیا. آپ کسی چیز کو اچھا سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے کیجئے، مگر اس کے اندر دین کا پہلو اور بلا وجہ اس کی فضیلت مت جوڑیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ محرم کی 10 تاریخ فضیلت والی پہلے سے، اس لیے جب تک رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں فرمائے تھے، تب تک عاشورہ کا روزہ فرض تھا. جیسے ہی رمضان کے روزے یعنی رمضان کے 30 روزے فرض ہو گئے، اب عاشورہ کا روزہ نفل رہ گیا ہے، سنت یا نفل، بس اس سے زیادہ کوئی درجہ نہیں ہے. اگر آدمی رکھ لیتا ہے ثواب ملے گا، نہیں رکھتا کوئی گناہ بالکل بھی نہیں ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت دی گئی. 23 سال میں آہستہ آہستہ قرآن کریم اور ساری شریعت یعنی پورا اسلامی قانون آہستہ آہستہ اترا. تو 23 سال نبوت کے، اس میں 23 مرتبہ کم از کم محرم کی 10 تاریخ آئی. ان تمام دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو سوگ منایا اور نہ ہی کوئی اور پہلو سے، بس اتنا کہ اس کے اندر روزہ رکھا. جب حضرت جو ہے مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت کو بتایا گیا کہ یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا اس کی وجہ کیا ہے یہودی اس دن روزہ رکھتے ہیں؟ تو پھر یہودیوں سے پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور پوری بنی اسرائیل کو فرعون کے لشکر سے اور فرعون کی پوری حکومت سے جو نجات ملی اور چھٹکارا ملا ہے، تو وہ اس دن ملا ہے، اس لیے وہ شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا ہم تو اور زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قریب ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے ہم ان سے بھی زیادہ ہیں. تو حضرت نے فرمایا میں بھی روزہ رکھتا ہوں، پہلے بھی روزہ تھا، بعد میں یہ نفلی روزہ رکھا. اور پھر حضرت نے یوں کہا، فرمایا کہ ایک دن پہلے کا یا ایک دن بعد کا روزہ اس لیے ملانا چاہیے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو. ایک تو یہ کہ ہمارا دین دوسرے مذہب، دوسرے دھرم سے بالکل ہٹ کر ہی چلے گا، ہمیشہ دوسروں کی کسی بھی چیز میں مشابہت بالکل اختیار کرے گا. اس کو پسند ہی نہیں کرتا کہ کوئی گمراہ فرقہ، کوئی گمراہ قوم، کوئی غلط شخص یا غلط جماعت کوئی عمل کر رہی ہے اس سے مشابہت یعنی یکسانیت آ جائے، اس کو بالکل نہیں پسند کرتا. اس لیے سختی سے حضرت نے اسی موقع پر فرما دیا کہ اگر آئندہ سال مجھے روزہ رکھنے کا موقع ملے گا تو میں یا تو اس کے آگے یا پیچھے، یعنی 10 کا تو روزہ رکھتے ہی ہم، یا تو 9 یا 11 ملا لیں گے. اب علت اس کے ملانے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں یہودی چاند کی تاریخ سے چلتے تھے، یعنی چاند کی تاریخ پر ان کا مدار تھا اور وہ شریعت کو اپنے اعتبار سے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو مانتے تھے. اب اس زمانے میں مولانا منظور نعمانی دامت برکاتہم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے حوالے سے مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم نے بھی یہ بات بیان فرمائی کہ اب یہودی جو ہے وہ تو یا تو روزہ ہی نہیں رکھتے اور روزہ رکھتے بھی ہیں تو ان کا مدار جو ہے وہ چاند کی تاریخ پر نہیں ہے. یعنی وہ جیسے ہم لوگ چاند دیکھ کر عید مناتے ہیں اور چاند دیکھ کر بقرعید مناتے ہیں، اس طریقے سے ان کا یہ تمام معاملہ نہیں ہے. اب وہ شمسی کیلنڈر پر یعنی عیسوی سن پر چلنے لگے، اس لیے مشابہت اب رہی نہیں. یعنی 10ویں دن وہ لوگ روزہ نہیں رکھتے. جب ان کے ساتھ مشابہت نہیں رہی تو اگر کوئی شخص صرف 10 تاریخ کو روزہ رکھتا ہے تو بالکل مکروہ نہیں ہے. صرف 10 تاریخ کو روزہ رکھتا ہے اور 9 کا روزہ یا 11 کا روزہ نہیں ملاتا تو کراہت نہیں. اور اگر پہلے بھی نہ رکھتا یعنی 9 اور 11 کو نہ بھی ملاتا تو کراہت تنزیہی ہے، یعنی اچھا نہیں ہے، بس گناہ نہ کچھ نہیں
نہیں ہونے والا. ایسا نہیں ہے کہ اس نے ایک ہی دن کا روزہ رکھا تھا تو اس کو تو گناہ ہوگا, 9 کا نہیں ملایا یا 11 کا نہیں ملا. اور اب تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے, اس لیے کہ علت ختم ہو جائے گی تو حکم اٹھ جائے گا, اس کو اب اس حکم پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. ایک بات ہو گئی نہیں, کرنے کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ نفلی روزہ آدمی رکھ لے, ایک کام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ بہت کمزور حدیث میں, اس لیے کہ حدیث میں درجات ہیں, درجے ہیں, اس لیے بہت کمزور حدیث میں ایک بات یہ بیان فرمائی گئی, موسع علی عیالہ, کہ اگر کوئی شخص جو ہے اپنے ماتحت پر, عیال کے اندر سب آ گئے, بیوی بھی, بچے بھی, اور اگر سیٹ ہے تو اس کے کاریگر بھی, اور دوسرے رشتہ دار بھی جن کی اس کے ذمے کفالت ہے, مان لیجیے کہ بھانجوں کو, بھتیجوں کو, بھتیجیوں کو, کسی کو اور بھی پال رہا ہے, تو ان کے ساتھ اچھا سلوک وسعت کر دے, کھانے پینے میں عام دنوں کے مقابلے میں ذرا سا اچھا بنا دے, ٹھیک ٹھاک بنا دے, مگر قرضے کے ساتھ نہیں, بغیر قرضے کے. اگر اس کے پاس جیب میں اتنی طاقت ہے تو وہ مال میں ذرا وسعت سے کام لے, کھانے پینے میں ذرا اچھا بنا دے. تو حدیث شریف میں یہ بات ملتی کہ پورے سال اس کے ساتھ جو ہے وہ رزق میں برکت کر دی جائے گی. تو یہ صرف بیوی اور بچوں کے ساتھ ہی نہیں, اپنے کاریگروں پر بھی اگر وہ خرچ اچھا کرے گا تو یہ چیز اس میں شامل رہے گی. ہاں اتنا ضرور ہے کہ اس حدیث کا حکم بہت کمزور کا ہے, ضعیف درجے کی حدیث ہے. بس ان دو عمل کے متعلق تو کتابوں میں, شریعت میں, ہمارے قانون میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ملتی وہ صرف یہ 2 باتیں. اس کے علاوہ ہاں اس دن کی فضیلت کے متعلق کہ بھئی یہ دن کو کیوں فضیلت دی, رب کا قانون ہے جب چاہے جس دن کو فضیلت دے دے. بس محرم کو کیوں فضیلت دی, یا رمضان مبارک کو کیوں فضیلت دی, یا لیلۃ القدر کو کیوں فضیلت دی, اللہ چاہے وہ کرے گا. سمجھ میں, اس لیے سوال رب کے حکم پر ہونا ہی نہیں چاہیے, میں اور رب, بندہ اور خدا. تو بندے کے لیے تو کوئی جگہ ہی نہیں کہ وہ رب کے اور خدا کے حکم پر سوال کر لے کہ یہ آپ نے کیوں کیا. بالکل حکمت کیا چیز ہے, اس لیے کہ اگر حکمت بتائی جائے اور حکمت سمجھ میں نہیں آئے تو کیا کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو حکیم ہے, حکمت تو اس نے خود پیدا کی ہے, اس کو آئندہ کے اور پچھلے تمام حالات سے مکمل طور سے خبر ہے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے اور پچھلے کیا ہو چکا ہے. تو وہ جو حکم کرے گا وہ مکمل طور سے بندے کے لیے بالکل مناسب, انتہائی ضروری ہے. مگر بندہ اگر یہ سوچے کہ یہ والا حکم کیوں کیا, یہ میری سمجھ میں نہیں آتا, تو سمجھ کیا ہے, کتنی ہے بھائی, سمجھ کتنی ہے. اس لیے ہر سوال کے, ہر حکم کے اوپر حکمت کا سوال کرنا ہی غلط ہے. یہ گویا اپنے دل میں رب کی عظمت نہ ہونے کا اعلان ہے. یہ جو مولانا حکم کیوں ہے, مولانا اس کے پیچھے کیا حکمت ہے, ہر حکمت تجھے سمجھ میں آنے والی ہے, پھر حکمت کا سوال کیوں کرتا ہے. جن بزرگوں نے کسی حکم کی حکمت بیان کی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں جو بات ڈالی وہ لکھ دی بس. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں بنتا کہ جو بات انہوں نے لکھی ہے بس وہی, اور اس کے علاوہ کوئی بات ہے ہی نہیں, یہ بالکل نہیں بنتا. اور اگر کوئی یہ سمجھنے لگے گا تو اگر وہ چیز, وہ حکمت اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی تو فوراً وہ حکم سے انکار کر دے گا, اور رب کے حکم کا انکار تو سراسر کفر ہے. اس لیے وہ حکمتوں کے پیچھے بالکل نہ پڑے. ہاں اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ اگر حکم ہے تو وہ مدلل ہو, موثق ہو, مضبوط ہو کہ رب کا ہی حکم ہے, کسی اور بندے کی طرف سے بنایا ہوا نہیں ہے. تو یہ 2 چیزیں خاص طور سے, ایک تو وسعت علی الیاد اور دوسری جو چیز ہے وہ نفلی روزہ رکھتا ہے تو اچھا ہے, ثواب ملے گا. اس لیے کہ حدیث شریف میں یہ بات ملتی ہے کہ اگر کسی نے اس ایک دن کا روزہ رکھا, اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہ, جو چھوٹے گناہ ہیں, جو بھول چک میں ہو گئے ہیں, ان گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کی برکت سے معاف فرما دیں گے. جو کبیرہ گناہ ہیں, جو کھلم کھلا کیے ہیں, تو وہ بغیر توبہ کے معاف ہوتے نہیں. اس لیے اس کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے. یہ 2 چیز ہو گئی. رہا مسئلہ یہ کہ اس دن واقعہ کا مسئلہ ہے کہ کون سا واقعہ پیش آیا, اس پر علماء نے خاص طور سے وہ علماء جو حدیث میں درک رکھتے ہیں, گہرائی اور گہرائی رکھتے ہیں, جو حدیث کی تحقیق کا کام کرتے ہیں, انہوں نے صاف اور ستھرے الفاظ میں کہا صرف ایک واقعہ ملتا ہے, یعنی محرم کی 10 تاریخ کو عالمی پوری جو ہے وہ دنیا کی جو تاریخ ہے اس کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے جس کو صحیح معنی میں کہا جا سکتا ہے کہ ہاں یہ واقعہ ہوا ہے. وہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم کی 10 تاریخ کو فرعون اس کے لشکر سے نجات دی. بس یہ ایک واقعہ.
باقی دوسری جتنی باتیں ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور حضرت آدم علیہ السلام کا زمین پر آنا اور ان کی دعا کا قبول ہونا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا کنارے پہ لگنا، اور اسی طریقے سے اور بہت ساری باتیں، ان تمام باتوں کے متعلق محدث میں وہ محدث اور حدیث کے پڑھنے پڑھانے والوں میں وہ لوگ جو تحقیق کا کام کرتے ہیں، انہوں نے صاف لکھا یہ بات ثبوت تک نہیں پہنچی ہے۔ اس لیے بولنے والے بولتے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، مگر یہ میں بتلا رہا ہوں کہ محدثین کی تحقیق یہ ہے کہ یہ ایک واقعہ تو صاف، اور بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ نے بھی اپنی اصلاحی خطبات میں یہی بات بیان فرمائی کہ یہ ایک واقعہ تو ضرور ملتا ہے، اور واقعہ ہو یا نہ ہو اللہ تعالیٰ کی مرضی کی بات ہے کہ کسی دن کو فضیلت دے دے، کسی دن کو نہ دے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ ہمارے یہاں فضیلت کے دن تو متعین ہے، مگر منحوس کوئی دن ہی نہیں ہے۔ منحوس اور نامبارک کوئی دن، یعنی کوئی دن ایسا نہیں ہے، کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے، کوئی وقت ایسا نہیں ہے، کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی آدمی کوئی کام کرے گا تو اس کا کام خراب ہو جائے گا۔ کام خراب اپنی بدعملی سے ہو سکتا ہے، مگر کسی وقت کے ساتھ کام خراب ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے محرم الحرام کا مہینہ ہو یا 10 تاریخ ہو، محرم کی 10 تاریخ ہو، یہ دن منحوس ہے ہی نہیں۔ اور منحوس ہونے کا تو بہت آگے کی بات ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو پہلا نکاح ہوا ہے ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ محرم کی مہینے میں، اور بعضوں کے مطابق تو 10 تاریخ کو ہوا ہے، محرم کی 10 تاریخ کو ہوا۔ اگر 10 تاریخ کو نہیں بھی ہوا تو یہ بات تو بالکل موثق ہے کہ حضرت کا نکاح جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ محرم کے مہینے میں ہوا، اور حضرت خدیجہ کے ساتھ رفاقت، ان کا سنگت، ان کے ساتھ جو زندگی گزری سب سے زیادہ اگر کسی بیوی کے ساتھ گزری، حضرت نے 11 نکاح فرمایا، 11 میں سے سب سے زیادہ وقت جو گزارا ہے حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارا ہے، 25 سال گزارے ہیں، 25 سال۔ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد پھر دوسرے سارے نکاح وقوع پذیر ہوئے، باقی اس سے پہلے ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے، اور 25 سال ان کے ساتھ رفاقت رہی، اور جتنی اولادیں ہوئی ہیں ایک کے علاوہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے علاوہ ساری اولادیں حضرت خدیجہ کے ذریعے سے، تو یہ نامبارک ہے۔ اس لیے اس دن کو یا اس مہینے کو نامبارک سمجھنا، پنوتی سمجھنا، منحوس سمجھنا، یہ شیعت کا اثر ہے، یہ شیعت کا اثر ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے خاص پرہیز ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ الگ الگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اس دن میں جیسے عورتیں مسئلہ پوچھ رہی کہ مہندی لگائی جا سکتی، 100% لگا سکتے، بالکل لگا سکتے ہیں۔ یہ کیا واحد ہے کہ ضرورت کے جو مسئلے ہیں، جو نماز روزے سے متعلق ہے، جو دین میں جو دین کے وہ مسائل جو روزانہ پیش آ سکتے ہیں یا زندگی میں بار بار پیش آ سکتے ہیں، ان کے متعلق بالکل معلومات نہیں ہے، اور جو بالکل واحد باتیں وہ ایسے دل اور دماغ میں بٹھائی جاتی ہے کہ تعجب ہوتا ہے کہ یہ باتیں کیسے، اور وہ سینہ بسینہ ضرور منتقل ہوتی ہے۔ کوئی دادی اپنی پوتی کو یہ نہیں بتاتی کہ وضو کے 4 فرائض ہے، غسل کے 3 فرائض ہے، مگر یہ بکواس ضرور بتائیے کہ یہ مہینے کے اندر کوئی اچھا کام نہیں کیا جا سکتا، پیر میں مہندی نہیں لگا سکتے۔ مہندی کا پیر سے کیا مطلب؟ وہ مہندی تو لگانے کے لیے، وہ چاہے پیر میں لگا چاہے ہاتھ میں لگائے، دوسری غلط جگہوں پر جو لگ رہی ہے اور اس کے اندر بے حیائی ہوتی ہے اس سے نہیں روکا جاتا، مگر اس عمل کو جو جائز ہے۔ دیکھیں ایک بات سمجھ لیجئے، شریعت کا قانون انتہائی زبردست ہے، اس میں کسی چیز کی زیادتی اور کسی چیز کی کمی، اس کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے۔ جو چیز حرام ہے اس کو حلال، اور جو چیز حلال ہے اس کو حرام قرار دینا انتہائی سخت گناہ ہے، سخت گناہ ہے۔ اس لیے کیا ہے فرق پڑتا ہے۔ آپ جائز چیز کو ناجائز نہیں کہہ سکتے، احتیاط کیسے؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ زیادہ سمجھدار ہیں، نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیا مطلب؟ تو جس کو حضرت جائز قرار دے آپ ناجائز کیسے قرار دیں؟ تو ایک تو یہ کہ اس پورے مہینے کو بالکل منحوس نہیں سمجھا جا سکتا۔ دوسری چیز، کبھی کوئی یوں کہے کہ یہ جو واقعہ بنا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کا، تو وہ تو نبوت سے پہلے کا ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہ وہ حضرت فاطمہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد میں سب سے زیادہ پسند ہے۔ ان کا نکاح 15 سال اور 4 مہینے کی عمر میں، یعنی حضرت فاطمہ کی عمر 15 سال اور 4 مہینے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس وقت 21 سال کے، محرم کے مہینے میں ہوا ہے، محرم کے مہینے میں ہوا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جن کے بیٹے کے انتقال اور شہادت پر اتنا جو واویلا مچایا جا رہا ہے، وہ یہ جو نکاح ہوا ہے حضرت حسین کی والد اور والدہ کا، محرم کے مہینے کو، تو کیا یہ بھی نعوذ باللہ نامبارک ہے؟
حضرت کی نسل ہی حضرت فاطمہ کے ذریعے سے چلی ہے، تو یہ نامبارک ہے۔ دنیا میں جتنا سید کا مطلب کیا؟ سردار، اور سید یعنی حضرت فاطمہ کی اولاد، حضرت حسن اور حضرت حسین کی اولاد۔ تو جو حقیقی معنی میں سید ہے وہ سید ہے، مگر سید ہونا ہمارے لیے کوئی فضیلت کا مسئلہ نہیں ہے۔ فضیلت تو قرآن کریم نے بھی کہا تقوی فضیلت کی بنیاد ہے، چاہے وہ کسی بھی برادری سے۔ اس لیے قرآن نے صاف کہہ دیا کہ یہ جو ہم نے خاندان رکھے لتعارفوا، تعارف کے لیے، بس پہچان ہو جائے بس، ورنہ سادات ہو یا غیر سادات سب اپنی جگہ پر۔ اس لیے یہ شیعت کا اثر ہے کہ وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ سادات یعنی معصوم، ان کا ہر گناہ لکھا ہی نہیں جائے گا، بالکل غلط بات ہے، بات سمجھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آخری بات وہ یہ کہ ایک تو یہ جو ڈھول ڈھپڑے ہوتے ہیں وہ تو اس کی تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعثت کے مقاصد میں یوں فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے نبی جو بنایا ہے، نبی بنانے کا اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ میں جتنے بھی گانے بجانے کے آلات ہیں وہ سب توڑ دوں، چاہے وہ جو آ چکے وہ یا ہیں وہ یا آنے والے وہ، کسی بھی شکل میں گانے بجانے کا جو بھی آلات ٹولز جتنے بھی ہوں گے وہ سب کو توڑ کے رکھ دوں۔ میرا آنے کا مقصد یہ ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ڈھول ہو، تاشا ہو، پیانو ہو، وہ جتنے بھی ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے آلات توڑنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، اس لیے بجانے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے۔ رہا مسئلہ ہے کہ حضرت حسین کی شہادت کا تذکرہ، تو پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت حسین نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حسین کی پیدائش سن 4 ہجری میں ہوئی، ان کا مرتبہ اسلام میں بہت اونچا ہے، مگر نبوت کے بعد ان کا مرتبہ نہیں ہے۔ ایک بات یہ سمجھ لیجیے، ذرا قاعدے کی بات ہے اس لیے دماغ میں ضرور بٹھانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا کہ نبوت اور رسولوں کے بعد سب سے بڑا اگر کوئی شخص ہے تو صدیق اکبر اور عمر فاروق ہے، صدیق اکبر اور عمر فاروق ہے، اس لیے سب سے اونچا مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ویسے تو سارے صحابہ محفوظ عن الخطا ہیں، معصوم اور محفوظ کا فرق ہے، وہ دوسری موقع پر کبھی بیان کیا جائے گا، مگر اتنا ضرور سمجھ لیجئے کہ جس نے صدیق اکبر کی اسلام کا انکار کر دیا اس نے قرآن کی آیت کا انکار کیا۔ اس لیے آیت کا انکار کیا کہ ثانیہ اثنین اذ ہما فی الغار، قرآن نے جب یہ غار کا واقعہ بیان کیا، غار ثور کا واقعہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے ساتھ جب مدینہ منورہ ہجرت کے لیے مکہ سے باہر نکلتے ہیں، اس پورے نقشے کو قرآن نے کھینچا اور اس میں یوں بیان کیا کہ دو میں کا دوسرا، یعنی پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جو دوسرا بندہ ہے وہ صدیق اکبر ہے، اور تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو وہ بندہ مسلمان ہے اور اس کی اسلام کو جو انکار کرتے وہ قرآن کا انکار کرتا ہے۔ قرآن کے انکار کے بعد ہمیں بتانے کی ضرورت تھی کہ پرٹیکولر فلانا بندہ کافر اور فلانا کافر، الف نام کا کافر اور با نام کا کافر۔ علماء کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ قاعدہ بتائیں گے، جو وہ قاعدہ جس پر فٹ ہوتا ہے اس کو خود ہی اپنے بارے میں جانچ لے۔ دوسری چیز، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تہمت کا واقعہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے تہمت لگا دی تھی بد کرداری کی، ان کی تہمت کو ختم کرنے کے لیے قرآن کی سورہ نور میں باقاعدہ آیت اتری، آیت نہیں کئی آیتیں اتری، اور اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عفت، پاک دامنی اور بلند کردار کو بیان کیا، یعنی صاف ستھرے انداز میں اعلان کر دیا کہ حضرت عائشہ عفیف ہے، پاک دامن ہے، ان سے کوئی اس قسم کا گناہ نہیں ہوا۔ تو جو شخص، جو جماعت، جو گروہ، جو قبیلہ اور جو بندہ حضرت عائشہ کے متعلق دل میں میل رکھے یا خدا نہ خواستہ اس قسم کی تہمت لگائے وہ قرآن کی اس آیت کا انکار کرتا ہے، اور آیت کے انکار کی وجہ سے سمجھ گئے۔ تو یہ دو چیزوں کا تو خاص خیال۔ دوسری بات، شہادت کا مسئلہ پوری اسلامی تاریخ شہادت سے بھری ہوئی ہے، اس لیے کہ خود نبی بار بار یوں فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ مجھے زندہ کرے، پھر میں شہید ہو جاؤں، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے، پھر شہید ہو جاؤں۔ یعنی حضرت کی یہ حدیث ہے، اور امہات الکتب بڑی بڑی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت 3 مرتبہ شہید ہونے کے لیے زندہ ہونے کی تمنا کر رہے ہیں کہ میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہوں، شہید ہو جاؤں۔ تو شہادت کی تو تمنا حضرت نے خود فرمائی ہے۔ اور رہا مسئلہ یہ کہ سید الشہداء، سید کے معنی سردار، شہیدوں کے سردار، یہ کس کے لیے حضرت نے فرمایا اور لوگ اب کس کو کہہ رہے ہیں؟ غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو
جو بہت شروع لوگوں میں مسلمان ہونے والوں میں سے ایک ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پہلے مسلمان ہوئے. حضرت عمر 40ویں بندے ہیں, 40ویں شخص ہیں. حضرت عمر کی اسلام لانے سے 40 کا عدد پورا ہوتا ہے, مگر یہ ان سے بھی پہلے مسلمان ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد درجے کی محبت کرتے تھے اور حضرت بھی بہت زیادہ محبت کرتے تھے. حضرت حمزہ کی شہادت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سید الشہداء ہے, یہ شہیدوں کا سردار ہے, اس لیے آپ گڑبڑی نہ کریں. درجہ حضرت حسین کا بہت اونچا ہے. یقیناً حضرت حسین سے اگر کوئی شخص نفرت کرتا ہے یا خدا نخواستہ اس کے دل میں حضرت حسین کے متعلق کوئی بات ہے بری, تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا یقیناً. مگر حضرت حمزہ ان سے بھی اوپر ہے, سمجھ میں, تو سید الشہداء وہ ہیں. تو تذکرہ حضرت حمزہ کی شہادت کا ہونا چاہیے تھا, تذکرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ہونا چاہیے تھا, جن کے متعلق قرآن کی 17 آیتیں اور بعضوں کے بقول 18 وہ جگہیں ہیں جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی, اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتار دی اور وہ قیامت تک رہے گی قرآن میں. 18. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ ایک کتابچہ ہی لکھا ہے, اور وہ کتابچہ صرف اس بنیاد پر کہ یہ وہ 18 آیتیں ہیں جن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی, تمنا تھی, اللہ تعالیٰ نے قرآن بنایا. یہ وہ شخص ہے جس کے متعلق خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ بندہ جس راستے سے گزرتا ہے شیطان وہاں سے راستہ چھوڑ دیتا ہے. حقیقت, اور یہ بنڈل بازی نہیں ہے, حدیث کی بڑی کتابوں میں یہ ارشادات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے مناقب میں. حضرت عمر کو شہید پہلے ہی کہہ دیا تھا, اس لیے کہ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تینوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک پہاڑ پر تشریف فرماتے ہیں. اس موقع پر ذرا سی حرکت ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر زور سے جو ہے وہ پیر مار کر فرمایا تیرے اوپر ایک نبی, ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں. حضرت عمر کو بھی شہید کیا. حضرت عمر کی بار بار کی یہ دعا تھی کہ اللہ مجھے شہادت تیرے راستے میں عطا فرما اور تیرے نبی کے شہر میں موت عطا فرما. لوگ تعجب کرتے تھے کہ اب اسلام مدینے سے سینکڑوں نہیں ہزاروں میل دور نکل گیا, یعنی اتنا پھیل گیا اسلام, اب یہاں کافر حضرت عمر کو کیسے, اور حضرت عمر کی شہادت ہوئی, ایک لمبا واقعہ ہے. بہرحال حضرت عمر کو شہید کرنے والے کا نام ہے ابو لولو فیروز, جس کی قبر کی پوجا شیعہ ایران میں بہت زیادہ شدت کے ساتھ کرتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے روافض و شیعہ کے اندر بہت زیادہ نام فیروز ملیں گے. اس کو پسند نہیں کیا ہے. ابو لولو فیروز نے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب امامت کرنے کے لیے حضرت تشریف لا رہے تھے, اس موقع پر خنجر کے کئی ایک وار کیے اور وار کر کے جو ہے وہ اور لوگوں کو بھی زخمی کرتا ہوا بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا, پھر وہ مارا گیا. بہرحال تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ, اس کو کیوں نہیں بیان کرتے ہیں؟ شہید ہے اور کتنے بڑے درجے کا بندہ ہے یہ, نبوت کے بعد صدیق اکبر, صدیق اکبر کے بعد سب سے بڑا شخص اسلام میں. اس لیے کہ اس رتبے کا خیال کرنا یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے, ہم اس میں ذرا سی بھی گڑبڑی نہیں کر سکتے. اس رتبے کا خیال کرنا کہ نہیں نبی سب سے بڑے, ان کے بعد صدیق اکبر, ان کے بعد عمر فاروق, ان کی شہادت کا واقعہ کوئی نہیں بیان کرتا. ان سے زیادہ خطرناک اور بہت زیادہ ظلم کے ساتھ اگر کسی کی شہادت ہوئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, بہت زبردست طریقے سے بہت ظلم ان کے ساتھ ہوا. اور دوہرے داماد ہیں, اکہرے نہیں ہیں, دوہرے داماد ہیں. 2 بیٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے نکاح میں گئی, اور اس کے بعد جب دوسری بیٹی کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر میرے پاس تیسری بیٹی بھی ہوتی, اس لیے کہ حضرت فاطمہ کا نکاح ہو چکا تھا, اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی میں عثمان کو ضرور دیتا. کتنی محبت ہوگی حضرت عثمان سے. اس لیے عمر فاروق کے بعد حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ, ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ. ان درجات کا فرق لحاظ کرنا ضروری ہے. حضرت عثمان کی شہادت کا واقعہ کوئی گرمی کے ساتھ نہیں بیان کرتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں, ان کا کوئی واقعہ نہیں. احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں, اور بعض کے ساتھ تو اتنا برا سلوک کیا گیا کہ ان کی لاش کو مسلح, یعنی ان کے ہاتھ پیر کان سب کچھ کاٹ دیے گئے. ان کے علاوہ بہت ساری بڑی بڑی جنگیں ہوئی, اور ہر جنگ کے اندر صحابہ کی بڑی بڑی قربانیاں ہیں. مسیلمہ کذاب کو جو ہے وہ اس کے اوپر فوج کشی, اس میں ایک بڑی تعداد صحابہ کی شہید ہوئی. وہ سب واقعات کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہمارا تو پورا دین شہادت پر ہے, روزے اول سے شہادت پر ہے. سب سے پہلی شہادت اسلام کی خاطر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, ان کے نازک مقام پر ابو جہل نے تلوار ماری تھی. وہ واقعہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ اس لیے کہ ہر صحابی سے محبت رکھنا یہ تو ایمان کا حصہ ہے. تو جیسے ہر صحابی سے محبت رکھنا ضروری, حضرت حسین سے بھی محبت, مگر حضرت حسین کو ہی آگے رکھا جائے اور باقی سب لوگوں کو نعوذ باللہ کنڈم کر دیا جائے, یہ بے دینی ہے.
یہ بے دینی ہے. اور ہوتا کیا ہے ان دنوں میں صرف حضرت حسین کا واقعہ بیان کیا جائے گا. اور دوسری بات، یہ بات خاص لحاظ کرے، خاص مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بڑے علماء نے بھی یہ بات لکھی ہے. حضرت حسین کی شہادت بہت اسلامی اعتبار سے بہت زبردست واقعہ ہے، مگر اس پورے واقعہ میں مورخین اس میں انہوں نے اتنی مرچ مسالہ اور اتنے زیادہ غلط باتیں جوڑ دی ہے. صرف حضرت حسین کی شہادت یہ حق ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی وہ پیاسا، علی اکبر کے حلق میں تیر اور علی اصغر کے حلق میں تیر، اور وہ یوں خون کی وہ لاشوں کے وہ لے کر جو ہے وہ بچوں کی لاشیں اکٹھا کر، یہ سب گرمی ہے، سنسنی ہے اور کچھ نہیں ہے. آپ کسی کیس کو خدا نخواستہ مضبوط کرنا چاہے، اس میں 10 جھوٹ اور ملا لیں کہ اس نے سوئی نہیں چبوئی، اس نے تو تلوار مار دی. ایک سوئی ہے اور ایک تلوار ہے، دونوں میں فرق ہے نا. چبھونا حقیقت ہے مگر تلوار نہیں. تو کبھی بھی کسی چیز کو بہت سنسنی بنانا ہوتا ہے، اس میں بہت زیادہ گرمی لانی ہوتی ہے، تو غلط سلط چیزیں ملا دی جاتی ہیں. اس لیے یہ سب باتیں اس کا کوئی تعلق نہیں. حضرت حسین کی شہادت یقیناً حق ہے، اور جو کیا جس نے کیا غلط کیا، پر جس نے کیا وہ اس وقت مسلمان یعنی کافر نہیں تھا، وہ سب مسلمان تھے. ایک بات ذہن میں رکھیے. اور کفر اور اسلام کا مسئلہ عقیدے سے عمل سے نہیں ہے. کفر اور اسلام کا مسئلہ عقیدے سے عمل سے نہیں ہے. ورنہ وہ ایک جو فرقہ یزید کو کافر کہتا ہے، اس میں سے ایک فرقہ تو یہ ہے جو نماز چھوڑنے پر آدمی کو کافر کہہ دیتا ہے. تو جتنے لوگوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی سب کافر ہو گئے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے پھٹ سے یزید کافر نہ تو زمین پہ، نہ قبر میں، نہ حشر میں. اللہ تعالیٰ کسی ایک بندے سے بھی پوچھنے والا نہیں کہ یزید کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے، نہیں پوچھے گا، بالکل نہیں پوچھے گا. ہماری کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے یزید کے متعلق کوئی بات. یزید فاسق و فاجر ہے، برا کام، انتہائی برا کام کیا. کافر کہنے سے کیا فائدہ؟ اس لیے کہ کتابوں میں تو یہ بات لکھی ہے عقیدے کی کتاب میں کہ جس بندے کو آپ نے کافر کہا اور اگر وہ کافر نہیں ہے، کفر اس کی طرف لوٹنے والا ہے. اس لیے یزید کے کفر کے جھنڈے گاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، حضرت حسین کی تعلیم پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. حضرت حسین نے تو کبھی نماز نہیں چھوڑی. حضرت حسین کو شہید کر دیا، اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو برا بھلا کہا. یہ اور چیز ہے کہ یزید اس وقت پوزیشن میں تھا، وہ چاہتا تو عبید اللہ کو سزا دے سکتا تھا. یہ نہ کرنا اس کی انتہائی بدترین غلطی ہے. یزید فاسق و فاجر ضرور ہے، کیوں فسق کہا معلوم ہے؟ اس لیے کہ نمازیں چھوڑ دیتا تھا. اب آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتا تو فاسق کہہ سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو اس کے فسق کا حکم لگایا نا انہیں فاسق و فاجر ہے، اس میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ وہ عیش پسند تھا، شکار میں لگا رہتا تھا. لوگ آج شکار نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ دوسرا مسئلہ، مگر نماز وماز کے بارے میں جو سستی آج کر رہی اتنی تو یزید بھی نہیں کرتا تھا. سچی بات بتا رہا ہوں میں، اتنی سستی تو یزید بھی نہیں کرتا تھا. میں یزید کے فیور میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں، کیا کر رہے ہیں ہم. اس لیے ایسے واقعات میں اور ان چیزوں میں نہ پڑیں. حضرت حسین کی جو صحیح تعلیم ہے اس پر آنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.